السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 11 اپریل کی کال لے کر منڈے کی. جناب، پہلی سلائیڈ میں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ملک مختلف قسم کے بحرانوں سے گزرتا ہوا کچھ کنکلوژن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک آئینی بحران پیدا ہوا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا ڈیسیشن آیا. یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی ہیں. ابھی بھی صورتحال مکمل طور پہ واضح تو نہیں ہے، مگر ہم اس پہ کچھ فورکاسٹ یا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. تو مجھے پاسبلٹیز کوئی ایسی پریشان کو نظر نہیں آ رہی. گو کہ جو حکومت ہے، حکومت کے حلقوں کی جانب سے کچھ ایسے بیانات آج دیکھنے میں آئے ہیں. پھر وزیر اعظم صاحب کا خطاب بھی ہم نے سنا، تو اس میں بھی ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جس سے کوئی پرابلم نظر آئے. ہاں ٹھیک ہے، وہ الیکشن کمپین کی تیاری کر رہے ہیں اپنی، تو وہ ان کا حق ہے اور کرنا چاہیے ان کو. تو مجھے ایسی کوئی پرابلم نظر نہیں آتی. گو کہ میں نے جس طرح کہا کچھ پاپولر اسٹیٹمنٹ ایسے آئے ہیں جو کافی پریشان کن ہیں، مگر میں اس کو بالکل سیریس نہیں لے رہا، کیونکہ اتنی ساری غلطیاں کرنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہے سپریم کورٹ کے خلاف جانے کی کوشش کریں گے. تو استعفے ان کا حق ہے، استعفے دے سکتے ہیں. نیشنل اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی، یہ 3 نشانے پر ہیں اسمبلیاں، اور ان میں کچھ رد و بدل ہے، ان میں کچھ نیوز آ سکتی ہیں، اور اوورآل معاملات مجھے پریشانی کی طرف نہیں لگتے. اچھا، میں نے آج کی کال میں اپنی پچھلی تمام جو پچھلے 1-2 مہینے میں جن موضوعات پہ میں پاسبلٹیز پر بات کرتا رہا ہوں، وہ تمام میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ دیکھیے، یہ نو کانفیڈنس موو والی سلائیڈ ہے. یہ میرے خیال میں آپ کو کم سے کم 15 دن پہلے تو شاید یہ سلائیڈ دکھائی گئی تھی، اور اس میں پاسبلٹیز بتائی تھیں کہ کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. تو اس میں ایک تعطل جو آیا وہ ڈیلے کا، اس کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں ضرور ہوئیں. تو وہ ایک تبدیلیاں تھیں، مگر اوورآل سچویشن کم و بیش ویسی ہی ہے. تو میں اس کو تھوڑا سا ریپ اپ کر دوں. نمبر 1 یہ کہ جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اگر تو نو کانفیڈنس موو ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو انیشیلی مارکیٹ اوپر جا کے پھر نیچے آ سکتی ہے. ایک تو پاسبلٹی یہ تھا، اور اس پاسبلٹی میں بھی چونکہ یہ 15 دن پرانی بات ہے، اس میں وہ غیر آئینی اقدام کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ہوا نہیں تھا. تو اس غیر آئینی اقدام کے بعد تھوڑی صورتحال تبدیل ہو گئی. تو اگر عدم اعتماد ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پاسبلٹی یہ بتائی گئی کہ مارکیٹ جو ہے فوری طور پہ اوپر جا سکتی ہے، مگر بہت زیادہ دور نہیں جائے گی. اور اگر عدم اعتماد تحریک ایکسیپٹ ہو گئی تو مارکیٹ تھوڑا نیچے جائے گی، شارپ لوز بنائے گی، اور اس کے بعد جیسے ہی ایک لاہے عمل سامنے آ جائے گا، چاہے وہ نئے الیکشنز کا ہو یا جو بھی کچھ ہو، اس کے بعد مارکیٹ اپنے فنڈامنٹلز کو فالو کرنے کی کوشش کرے گی. کیونکہ ہم یہ بھی تذکرہ پچھلی کالوں میں کرتے رہے کہ مارکیٹ بہت بیزار ہے موجودہ حالات سے، اور مارکیٹ اپنے فنڈامنٹلز کو ریفلیکٹ کرنا چاہتی ہے، کر رہی ہے. تو یہ باتیں میں نے بتائی تھی، اور کنکلوژن ایک ڈرا کیا تھا، اور اس کنکلوژن میں نے یہ کہا تھا کہ عدم اعتماد ایکسیپٹ ہو یا ریجیکٹ ہو، دونوں صورتوں میں ہمارے سامنے بہت سارے مسائل کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مارکیٹ کے ٹارگٹ کو بہت دور تک نہیں دیکھیں گے. ہم قطعی طور پہ نان ریالٹی بیسڈ ٹارگٹس نہیں بنائیں گے کہ مارکیٹ 55,000 جا رہی ہے، مارکیٹ 60,000 جا رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں کریں گے. حالانکہ ابھی میں نے مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک کلپ بھی دیکھا، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ سارے پاپولر اسٹیٹمنٹس ہیں. ایک بات میری یاد رکھیے، ان تمام لوگوں کی گفتگو کو صرف کان میں سن تو لیجئے، مگر ان پہ بلیو مت کیجئے. بلیو مارکیٹ کے ٹرینڈ اور ریئلسٹکلی حالات پہ کیجئے. پیسے آپ کے جائیں گے. جو پاپولر اسٹیٹمنٹ دے کے چلا گیا اس کا تو کچھ نہیں جائے گا. جیسے فواد چودھری صاحب کا آج اسٹیٹمنٹ ہے، تو وہ بھی ایک پاپولر اسٹیٹمنٹ ہے جو سپریم کورٹ کے خلاف جانے کی بات کرتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو ایسا اسٹیٹمنٹ کیوں دیا ہے، مگر بہرحال صرف یہ ایک ٹینشن کی فضا کریٹ کرنے کی کوشش کی. تو بہرحال سیاستدانوں کے اسٹیٹمنٹس کو اگنور کیجئے
اور کوشش کیجئے کہ مختلف فکر کے جو تجزیہ نگار ہیں ان کی گفتگو کو سنیے، اور اس کے بعد جو لا ایکسپرٹس ہیں ان کی گفتگو کو سن کے کنکلوڈ خود کیجئے. کنکلوڈ آپ کسی کی پوری باتوں کو ماننے کی کوشش مت کیجئے، چاہے وہ کوئی بھی جرنلسٹ ہو، اینکر پرسن ہو یا تجزیہ نگار ہو. ایون میرا اپنا تجزیہ جو مارکیٹ کے حوالے سے ہوتا ہے یا آج کے حالات کے حوالے سے ہے، تو اس کو مکمل طور پہ آپ بلیو کرنے کے بجائے اپنا ان پٹ ضرور شامل کیجئے. یہی ایک سمجھداری کا تقاضا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے تقلید نہیں کر سکتے، کیونکہ پیسے ہمارے ہیں. کوئی بھی آپ کے پیسے کو سیکیور نہیں کر سکتا جتنا آپ کر سکتے ہیں. تو اس بات کا بہت دھیان رکھیے. دیکھیے، آج اگر ہمارے گروپ ممبرز اور ہمارے کلائنٹس اینڈ فالوورز کیش میں ہیں، 100% کیش میں ہیں، تو کیسے ہیں؟ ہم مطلب مسلسل پچھلے دنوں، بلکہ جب نو کانفیڈنس موشن فائل ہو گئی تو میں نے اسٹریٹجی دی، اسلام آباد اسٹریٹجی، اور میں نے کہا وی آر گوئنگ ٹو فالو دی اسلام آباد اسٹریٹجی. پچھلے 10 دن کی کالیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں مسلسل آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ ہائپر موو کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور نیچے جاتی ہے تو مارکیٹ کیسے ہینڈل کرنا ہے. اینی ویز، یہ تو نو کانفیڈنس موو کو ہم نے بات کی. اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا پچھلے ہفتے کو تھوڑا سا ریپ اپ کرتے ہیں، جو ہم گلمس آف دا لاسٹ ویک کی بات کرتے ہیں. تو پہلی سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے پچھلے ہفتے کیا کہا تھا. اس کو اچھی طرح غور سے دیکھیں گے آپ. اس کے بعد پھر اگلی سلائیڈ میں آپ کے پاس وہ سارے نمبرز اینڈ فگرز ہیں جس میں فورن انفلوز اور مارکیٹ کے ہائیز اینڈ لوز ویکلی بیسس پہ اور والیومز، ان تمام چیزوں کو دکھایا گیا ہے. جناب، اب ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں پچھلے ہفتے کو. سب میں پہلے تو یہ کہ پچھلے ہفتے کی کال کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. الحمدللہ ہماری جو ہر کال ہوتی ہے اس میں ہم عام طور پہ ایک ٹریگر اور ٹارگٹ دیتے ہیں، مگر پچھلے دنوں میں ہم اس بات پہ مصر تھے کہ مارکیٹ میں بہت والیٹائل سچویشن ہے، تو بہت ہی اوپن اس کے ساتھ ٹریڈنگ کرنی پڑے گی. تو پچھلے ہفتے میں نے یہ کہا تھا کہ ٹیکنیکلی مارکیٹ پوائنٹ تو کر رہی ہے کہ وہ اوپر جائے گی، مگر مارکیٹ کے پاس دو بڑی ریزسٹنسز ہیں. ایک ریزسٹنس بتائی تھی آپ کو 45,340 303، اور ایک بتائی تھی 45,549 اور 520. یہ دو ریزسٹنسز بتائی گئی تھی، اور منڈے کو پاسبلٹی بتائی گئی تھی کہ مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے. مگر ہوا اس کے برعکس، بالکل برعکس. مارکیٹ اتنا نیچے کھلی اور پھر آپ نے دیکھا وہ کہاں چلی گئی. آبویسلی سچویشن ایسی چل رہی تھی کہ ہم والیٹیلٹی تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور اسی حوالے سے ہم اس کے لیے تیار بھی تھے. تو مارکیٹ پھر سیلنگ پریشر میں کھلی. اور اگر اچھا اسی کے ساتھ اگر آپ فرائیڈے سیشن دیکھ لیں جو آج کا سیشن تھا، تو اس میں میں آپٹیمسٹک تھا، میں پیسمسٹک تھا کہ مارکیٹ نیچے جائے گی، کیونکہ 2.5% شاید اسٹیٹ بینک کا پالیسی اناؤنسمنٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا ڈیسیشن، اس کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ مارکیٹ کوئی ڈپ لے گی، مگر ایسا نہیں ہوا. مارکیٹ 600 پوائنٹ اوپر چلی گئی. تو منڈے اور فرائیڈے بالکل دو ڈیفرنٹ ڈیز تھے جو ہماری ایکسپیکٹیشنز یا ہماری جو کال تھی اس کے برخلاف ہم نے دیکھے. اینڈ ممکن تھا والیٹیلٹی کی وجہ سے، مگر اس کے باوجود جو نیٹ شیل ہے، جو کنکلوژن تھا ویک کا، وہ اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ بہت اسٹرانگلی، جو ریزسٹنسز جن کا میں نے ذکر کیا، پورے 5 سیشن اگر آپ دیکھیں پچھلے ہفتے کے، تو 45,300 کا جو لیول تھا اس کے آس پاس مارکیٹ نے کوشش کی آگے پیچھے ہونے کی. اور پھر مارکیٹ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو 45,500 کا اس نے ہائی بھی بنایا. اگر میں آپ کو اس کی ویک پوزیشن بتاؤں، 44,508 اور 43,750 لو بنا. تو جو ہماری کنکلوژن تھی وہ کچھ ایسی ہی تھی کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو مارکیٹ نیچے کہاں تک جا سکتی ہے، اور ایک لیول دیا گیا تھا 45,162 کا، 45,162 کا ایک لیول دیا گیا تھا. اور بات یہ ہے کہ مارکیٹ کا آغاز ہی اس کے نیچے ہوا، مارکیٹ کا آغاز ہی اس کے نیچے ہوا، اور پھر مارکیٹ کو ہم نے کافی نیچے دیکھا. اور پھر مارکیٹ نے دوبارہ جب پوزیشن بنائی تو ایک سیشن اوپر ٹیوزڈے اور وینسڈے اوپر،
پھر تھرسڈے نیچے، پھر تھرسڈے نیچے، اور پھر فرائیڈے مارکیٹ میں 600 پوائنٹ کی ریکوری. اور اگر مارکیٹ کا اوپن اینڈ کلوز دیکھیں تو اوپن اینڈ کلوز جو ہے مارکیٹ کا وہ بالکل کم و بیش ایک جیسا ہے. جو پوائنٹ یہ کرتا ہے کہ کچھ انڈیسائسو اینڈ ٹگ آف وار رہی، مارکیٹ اپنے آپ کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتی رہی. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ مارکیٹ کی پچھلے ہفتے کی کلوزنگ کہاں تھی اور اس ہفتے کی کلوزنگ کہاں ہے، تو میرے خیال میں 1400 پوائنٹ مارکیٹ نے لوز کیے کوئی پچھلے ہفتے کی کلوزنگ سے. ٹھیک ہے جی. اور اس ہفتے کے لو تک کا اگر فاصلہ دیکھیں تو مارکیٹ نے 1400 پوائنٹ کا روم دیا، جو کہ ایکیومولیشن کے لیے بہترین تھا. اسی لیے بار بار ایکیومولیشن پہ بات کی گئی کہ شارپ لوز اور ڈپ پر ایکیومولیشن اور ہائپر موو پر سیلنگ، یہ خاص طور پہ کہا گیا. اس کے بعد مارکیٹ بند ہو جاتی ہے. ایون ابھی بھی جو بند ہوئی ہے 707 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ، اور والیوم جو ہے 40% کم رہے، جبکہ جمعے کو 35% والیوم جمعرات کے مقابلے میں زیادہ تھے. تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جو جمعرات کے والیوم تھے وہ اس کے مقابلے میں 35% بڑھے، اور جب مارکیٹ اوپر تھی تو مارکیٹ میں سیلنگ ہوئی. اچھا، ایک معذرت بھی چاہوں گا کیونکہ جو لاسٹ کال تھی جمعے کی، اس میں تھرسڈے اور فرائیڈے کہہ گیا، وہ بیسیکلی فرائیڈے اور منڈے تھا. یوٹیوب پہ آپ لوگوں نے اس بات کو نوٹ بھی کیا اور کمنٹ بھی کیا، معافی چاہتا ہوں، مجھ سے وہ غلطی ہوئی، اور وہ بیسیکلی فرائیڈے اور منڈے تھا. اینی ویز، اس کے بعد ایک سلائیڈ ہے جس میں دکھانے کی کوشش کرتا رہا ہوں. یہ تو سلائیڈ تقریباً میرے خیال میں 3 مہینے سے چل رہی ہے، جس کو ہم نے نیور گیو اپ سلائیڈ کا نام دیا تھا. اس سلائیڈ میں ہم پوزیشن بتاتے رہے ہیں کہ مارکیٹ کہاں جا رہی ہے. یہ دسمبر سے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو، تو دسمبر، جن، فیب اور مارچ، اور اب ہم اپریل میں انٹر ہو چکے ہیں، تو تقریباً 5واں مہینہ ہے یہ. اور اس سلائیڈ کو اس وقت تصویری شکل میں دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے دماغ پہ بیٹھ جائے کہ مارکیٹ کہاں سپورٹ لے سکتی ہے، کہاں مارکیٹ میں بہتر سپورٹ ہے، اور کہاں مارکیٹ اس سپورٹ کو توڑتی ہے تو نیچے کہاں تک جا سکتی ہے. یہ بات 5 مہینے سے سمجھائی جا رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وی آر ون آف دوز، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم شاید ان صرف خاص یا اونلی ولاگرز ہیں پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے جو مسلسل مال بیچنے پر مصر رہے. ہم نے آپ کو مال بیچنے پہ بہت دباؤ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج جب ان حالات میں مارکیٹ ہے تو ہم بہت سکون سے بیٹھے ہیں. ہم آگے بھی پیر کو بھی مال بیچیں گے. اگر کچھ مال آپ کا رہ گیا ہے تو بالکل بیچیں گے آپ، اور اس کے بعد ہم پھر آگے مال ایکیومولیٹ کریں گے. مارکیٹ کہیں نہیں جا رہی. اب اس میں نیور گیو اپ سلائیڈ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ ہم دوبارہ 44,600 and 440 ایریا میں آ گئے. آبویسلی یہ لیول تھوڑے چینج ہوئے ہیں. ظاہر بات ہے ٹیکنیکلز میں جب چینلز بنتے ہیں، جب ٹرینڈ آگے جاتا ہے، دن بڑھتے ہیں، یہ تو 5 مہینے ہیں، ایک دن تو نہیں ہے. تو یقیناً لیولز میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہے، مگر اوور آل ایریا وہی ہے جو اس تصویر میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. اگر آپ نوٹس کریں تو 44,440 سے 44,600 کا ایریا. اگر اور مارکیٹ کی ابھی کلوزنگ ایگزیکٹلی یہیں پر ہے. تو آپ سوچ لیجئے کہ اگر مارکیٹ اس ایریا کو توڑتی ہے تو اس کے بعد اگلا لیول کیا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ورسٹ سینیریو ہے وہ تو خیر پھر اس کی تو ہم نے بات ابھی تک کی نہیں، جو 41,052 وغیرہ تھا اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پچھلے 2-3 دنوں میں حالات کو سمجھتے ہوئے آپ کے ساتھ ڈسکشن کی ٹیکنیکل ورسز گراؤنڈ ریالٹیز. تو اس پر میں بات کروں گا کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کہیں ٹیکنیکلز کو اگنور کر رہی ہیں. یہ اگنورنگ فیکٹر ٹیکنیکلز میں دیکھا جاتا ہے. ایون جو انگلفنگ پیٹرن ہمارے ہوتے ہیں ٹیکنیکلز میں، جو کہ بہت اسٹرانگ پیٹرن ریورسل کے لیے پہچانے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی میرے خیال میں اسٹیو نائسن صاحب نے اپنے بک میں لکھا ہے کہ کس طرح بلش یا بیئرش انگلفنگ اگنور ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے رسک مینجمنٹ کی جاتی ہے. اس کے لیے آپ کو اسٹریٹجیز بنا کے دی جاتی ہیں جو کہ ہم آپ کو دیتے ہیں. تو گراؤنڈ ریالٹیز اور ٹیکنیکلز میں یہ چیز اگنورنس دیکھا گیا، اور اس اگنورنس کی وجہ بڑی واضح تھی، والیٹیلٹی آف دا مارکیٹ.
اینڈ پولیٹیکل ٹرموائل، بیکاز آف پولیٹیکل ٹرموائل. تو اب یہ ہائی والیٹائل سچویشن میں اگر اگنورنس ہوا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے تھا. اس کے لیے آپ کو ٹریگرز بھی روزانہ دیے جاتے ہیں کہ کس لیول کے اوپر آپ سیٹل ہوں گے. جیسے آج بھی ابھی آپ کو پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز میں یہ بتایا جائے گا. پھر اس کے بعد میں نے ایک اور بات کہی کہ مارکیٹ اپنے فنڈامنٹل کو فوکس کرنا چاہ رہی ہے اور شدید طور پہ بیزار ہو چکی ہے اس موجودہ صورتحال سے. پھر اس کے بعد میں نے اسپیشل اسٹریٹجی کی بات کی کہ اسپیشل اسٹریٹجی پہ جائیں، اس کو فالو کرتے رہیں. ہاؤ ٹو ہینڈل دی ہائپر مووز اینڈ ہاؤ ٹو ایکیومولیٹ آن لوور لیولس ان کیس آف اے سلائڈ. یہ چیزیں ہم بار بار بتاتے رہے. اور اسٹاک کی سلیکشن کو مکمل طور پہ تبدیل کیا گیا. انٹراڈے ٹریڈ آپ کو روزانہ نہیں دی گئی، کسی دن دی جا رہی تھی، کسی دن نہیں. پھر میں نے کہا انٹراڈے ٹریڈ ہیز بین چینج ٹو دی اوور نائٹ ٹریڈ. جو ہم ایک دن میں ٹریڈ کرتے تھے ہم نے پھر اس کو اوور نائٹ میں تبدیل کیا کہ آج مال لے کے جائیں گے تو کل بیچیں گے. تو اس طرح بھی ہم نے کیا. تو ہم نے اسٹریٹجیز بڑی تبدیل کی، جیسے حالات تھے ویسے کیا، اس لیے کہ ہم چاہتے یہ تھے کہ آپ نقصان نہ کریں. اب اگر آپ، جس طرح میں نے کہا کہ اگر ہم گزرے ہوئے ویک، جو ویک کلوز ہو رہا ہے، اس کے لو کو دیکھیں تو 1400 پوائنٹ مارکیٹ نیچے گئی، جو کہ بہترین ایکیومولیشن پوائنٹ تھا اور ابھی بھی ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ پوائنٹ آ گیا اور چلا گیا. اچھا جی، اس کے بعد کچھ کالوں میں میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی. میں نے کہا کہ مارکیٹ جو ہے، جو کوشش کر رہی ہے پوائنٹ گین کر رہی ہے، اس کو میں اس حد تک آپٹیمسٹک ہوں اس کے لیے کہ مارکیٹ روم بنا رہی ہے کہ جب کنکلوژن ڈرا ہوگا یہ جو معاملات چل رہے ہیں تو اس میں مارکیٹ کو کتنا نیچے جانا ہے اس کا فیصلہ ہو سکے گا. اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اگر ہم بات کریں پچھلے پیر کی، تو پچھلے پیر کو مارکیٹ کتنا نیچے گئی دیکھ لیجیے آپ، اور پھر وہاں سے مارکیٹ کہاں تک اوپر آئی. تو وہ جگہ موجود تھی نا، 42,700 کے قریب نہیں گئے ہم، تو اسی لیے نہیں گئے کہ وہ جگہ مارکیٹ نے بنائی تھی. تو یہ چیز میں نے اس ہفتے اور پچھلے ہفتے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مارکیٹ اپنی جگہ بنا رہی ہے، نیچے کے لیے روم بنا رہی ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو تو اس کے پاس کوشن ہو کہ وہ سپورٹ لے سکے، اور ایسا مارکیٹ نے کیا. اچھا جناب، اور ابھی بھی ہم اپنی اسی بات پہ قائم ہیں کہ جو اسٹریٹجی ہم نے آپ کو دی ہے موجودہ حالات میں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو ہی فالو کریں گے. اب چلتے ہیں ہم اپنے پریسائز لیول ٹیبلز کی طرف. اس میں لیولز اپڈیٹ کر دیے گئے ہیں. اس کے بعد پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. یہ جناب سب میں اہم سلائیڈ آپ کی، جس میں اب آگے کیا ہونا ہے. تو سب میں پہلے میں نے اس میں لکھا ہے کہ دیکھیے فرائیڈے سیشن کین بی اے ٹریپ، اینڈ ممکن ہے، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، اگنور نہیں کی جا سکتی. جو ٹیکنیکل اگنورنس چارٹ پہ ہو رہی ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو اگر اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا تو یہ پاسبلٹی کو رکھنا پڑے گا کیا یہ ٹریپ تھا. تو اس کو سوچ کے ہم اپنے رسک مینجمنٹ کو بہتر بنا لیں گے. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم دکان بند کریں گے اور گھر چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ہم کام تو کر رہے ہیں، ہم اپنی اسٹریٹجیز میں رد و بدل کرتے ہیں حالات اور واقعات کے مطابق. تو جناب میں بلز پہ بلیو نہیں کروں گا منڈے کو اگر 44,328 اور 307 کے نیچے ٹریڈ کرتے. I'm not going to believe. بلز پہ میں بلیو نہیں کر سکتا. اس کے بعد اگر مارکیٹ اس کے اوپر اگر کوئی پری اوپن میں اتنا نیچے جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو I'm all set. اسی لیے 44,307 کے نیچے اسٹاپ لاس لے کے شارٹ ٹرم ٹریڈ بھی آفر کر رہے ہیں. کیجیے شارٹ ٹرم ٹریڈ، ٹھیک ہے. اور جو آج کا مال تھا، ہم کیونکہ آج کے مال میں بھی کچھ اسٹاک ایسے تھے جس کے بارے میں کہا گیا تھا دے میں پرفارم، باوجود اس کے کہ ہم پیسمسٹک تھے مارکیٹ کے بارے میں. آپ کے سامنے ڈبل جی ایل ہے، ٹرپل جی ایل ہے، ایسے کچھ اسٹاک تھے اور بھی 2-3 اسٹاک تھے. تو اب اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ 307 کے نیچے اسٹاپ لاس لیں گے، پھر 44,451 کے نیچے اس کو ٹریل کریں گے اور پھر ہم پہلی ایگزاسٹنگ سگنل پہ اس کو آف لوڈ کر دیں گے. جمعے کی کال میں نے یہ کہا کہ ہم اس سیشن کے بعد والا سیشن، یعنی کہ جو کہ منڈے کا بنتا تھا، کہ ہم بائنگ کریں گے. مگر اب اس میں تبدیلی یہ آئی کہ ایک اور ڈیلے آ گیا. جب ڈیلے آ گیا
تو ہم جو ہے اس کو منڈے کو پہلے سٹارٹ سیلنگ سے کریں گے, اس کے بعد پھر بائنگ کریں گے. ہاں اگر مارکیٹ نیچے کھلتی ہے تو پھر وہ دیگر معاملہ ہے, ایکیومولیشن کا عمل جاری رہے گا. تو جناب یہ اس صورت میں نیچے کھلنے میں آپ کو نظر آ جائے گا, بڑا واضح اشارہ ہوگا, گیپ اوپننگ اسٹارٹ ہو, اور گیپ اوپننگ بھی ایسی کہ مارکیٹ 44,300 کے قریب کھلے یا اس کے نیچے کھلے. اگر ایسی صورت ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ مارکیٹ اب اوپر نہیں جا رہی, منڈے کے دن نیچے ہی کی طرف جا رہی ہے. تو اس صورت میں آپ, ویسے تو آپ لوگ تقریباً لیکویڈیٹی پہ جو چھوٹا موٹا انٹراڈے ٹریڈ ہے, یا تو اس کو ڈال دیں یا آپ اس کو ایکیومولیٹ کریں گے نیچے, کیونکہ ہم اس وقت انٹراڈے ٹریڈ بھی موسٹلی سلیکٹیو اینڈ اسٹرانگ فنڈامنٹل اسٹاکس میں کر رہے ہیں. ہم جو اسپیکولیٹو اور جو ہائی والیٹائل اسٹاکس ہیں ہم ان میں انٹراڈے ٹریڈ کر بھی نہیں رہے تھے حالات کی وجہ سے. تو جناب یہ صورت ہوگی اگر مارکیٹ نیچے کھلے. اوپر کھلے تو ہم 44,451 پہ ٹریل کر کے اسٹاپ لاس مارکیٹ کو چیز کریں گے, اور پہلی ایگزاسٹنگ سگنل پہ ہم مارکیٹ سے نکلنے کی کوشش کریں گے. نکلنے کا مطلب یہی ہوگا کہ دوبارہ ایکیومولیٹ کرنے کے لیے ہم ٹارگیٹ بھی کریں گے. اچھا, ایک اور بات جو اس میں کہی گئی کہ میں بالکل بھی جلدی میں نہیں ہوں, کہ جیسے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار جیسے جمعے کو مارکیٹ 600 پوائنٹ بڑھ گئی تو اوہو مارکیٹ پتہ نہیں آگے نہ نکل جائے. پھر آج مفتاح اسماعیل صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ تھا تو انہوں نے بڑی اندر کی بات بتائی کہ جناب مال خرید لو, شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں تو مارکیٹ تو اوپر جا رہی ہے. خدا را ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئی ہے. باتیں وہ جو ریالٹی بیس ہیں. اگر مارکیٹ اوپر جائے گی ہم تھوڑا اوپر لے لیں گے مال, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. جن لیولز پہ آپ کے اسٹاکس ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سپورٹ فارم ہونے دیں نا, ہم سیکیور ہو کے مال لیں گے. ہم کیوں ان کی باتوں میں آ کے خطرے میں مال لے لیں جبکہ وہی مال ہمیں نیچے مل سکتا ہو. اچھا خاصا مال بیچ کے کیش ہاتھ میں لے کے بیٹھے تو ہم اس کو خراب نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال ہائپر موو میں آپ کو سیل کرنا ہے, اور اگر جمعے کی مارکیٹ کو دیکھ کے اگر ہم یہ امید کریں کہ ٹھیک ہے منڈے کو مارکیٹ میں بڑی تیزی ہوگی اور مفتاح اسماعیل کو بھی کنکلوڈ کر لیں تو کیا ہوگا, اس صورت میں بھی مارکیٹ کے پاس ایک شدید قسم کی ریزسٹنس ہے 44,800 765 لیول سے 44,978 تک, یعنی کہ جو 200 پوائنٹ کا ایریا ہے اس میں مارکیٹ میں شدید ریزسٹنس پائی جاتی ہے. تو یو ول بی لکی دین, اگر مارکیٹ ایسا کچھ کرتی ہے یو ول بی لکی دین فار آف لوڈنگ یور اسٹاکس, فار ڈوئنگ شارٹ آن اسٹرینتھ, یو ول بی لکی دین. آپ اس ریزسٹنس کو استعمال کیجئے, مال بیچیے, پھر دوبارہ آپ کو نیچے ملے گا. تو جناب یہ میرا خیال ہے کہ مارکیٹ میں اس اسٹریٹجی کو لے کے ٹریڈ کرنا ہے, اور امید کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں وہ ہمارا سارے کالز کا ریکارڈ موجود ہے, ان کو اٹھائیں اور دیکھیں کہ ہم پچھلے دنوں میں کیا کہتے رہے ہیں. اور اگر مارکیٹ میں, یاد رکھیے میری بات, پرائس کے فالوور مت بنیے, ٹرینڈ کے فالوور بنیے. کوئی چیز مہنگی اور سستی نہیں ہوتی, ہمیشہ ٹرینڈ کی اہمیت ہوتی ہے. میں اکثر اپنی مثال میں کہتا ہوں کہ نیشنل بینک میں نے 340 کا بھی دیکھا ہے اور نیشنل بینک میں نے 40 روپے کا بھی دیکھا ہے. 40 روپے میں خریدار نہیں تھا اور 340 روپے میں بے انتہا خریدار تھا. تو مارکیٹ میں اہمیت ٹرینڈ کی ہوتی ہے, پرائس کی نہیں ہوتی. تو کائنڈلی اپنا بہت خیال رکھیے, اپنے آس پاس والوں کا, اور ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے, اور اپنے پورٹ فولیو کو بہت دھیان سے سیکیور کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.